ایمان کا 66 نمبر پر شعبہ ہے کفار، مفسدین، فساق اور اہل بدعت کی مجالس سے دور رہنا، یعنی کافروں کی، فسادیوں کی، بدعتیوں کی، مشرکین کی، فساق کی مجلس سے انسان دور رہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ چونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو انسان جب ایسے لوگوں کی صحبت میں جائے گا تو ایک وقت آئے گا جن گناہوں میں وہ مبتلا ہیں یہ بھی مبتلا ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو ہدایت کی، دین کی بات سنے گا، آج نہیں تو کل وہ دل پر اثر کرے گی اور اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کا بڑا تذکرہ فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے تاکید بیان فرمائی کہ کافروں کی، مشرکین کی اور منافقین سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے، منافقوں سے جہاد کرو اور تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں سختی ہونی چاہیے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم نہ دوست بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو، یعنی جو کفار ہیں، فساق ہیں، یہ کافر اور یہ مشرک لوگ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو تم مت بناؤ اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، ومن یتولہم منکم، جو دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، یہی لوگ ظالم لوگ ہوں گے۔ یعنی اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تم کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھو، جب وہ کفر کو پسند کر رہے ہیں، ایمان کو ناپسند کرتے ہیں، تو ایسے آدمیوں سے تم اپنے آپ کو دور رکھو۔ احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہو۔ آپ نے فرمایا انہ سیکون امراء من بعدی، میرے بعد ایسے بادشاہ آئیں گے، فلا تصدقوہم بکذبہم، تم ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق نہ کرنا۔ وہ بادشاہ آ کر جھوٹ کہیں گے، تم ان کو سچا نہ کہنا۔ ولا تعینوہم علی ظلمہم، تم ظلم پر ان کی مدد نہ کرنا۔ فإنہ من صدقہم بکذبہم، جس نے ان کی تصدیق کی ان کے جھوٹ پر، اور وأعانہم علی ظلمہم، اور ظلم پر ان کی مدد کی، فلن یرد علی الحوض، وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا ظالم حکمران آئیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، تم ان کو سچا نہ کہنا، وہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، تو جو ان ظالم حکمرانوں کی مدد کرے گا، ان کی غلط باتوں کو ٹھیک کہے گا، انہیں سپورٹ کرے گا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ اس لیے بعض لوگ نادان ہوتے ہیں، حکمران ظالم بھی ہیں، فاسق فاجر بھی ہیں، رعایا کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، کرپشن میں زندگی بھی گزار رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے نام کے بینر اور تختیاں لگاتے نظر آتے ہیں، پوسٹر لگاتے نظر آتے ہیں، تو گویا یہ ظلم میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انما مثل جلیس الصالح و جلیس السوء، اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال کحامل المسک و نافخ الکیر، اس طرح ہے جس طرح مشک اور عنبر، اور اس طرح جس طرح لوہے کی بھٹی۔ حامل المسکی، مشک اور عنبر والا، اما ان یحظیک، یا تو وہ آپ کو عطیے میں خوشبو دے دے گا، و اما ان تبتاع منہ، یا جب آپ اس کی دکان پر گئے ہو آپ اس سے خوشبو خرید لو گے، و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، اگر نہ بھی خریدو جتنی دیر بیٹھے رہو گے اتنی دیر تک تمہیں خوشبو آتی رہے گی۔ ونافخ الکیری، اور بھٹی والے کی مثال اما ان یحرق ثیابک، یا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، و اما ان تجد منہ ریحا خبیثۃ، یا تم پاؤ گے وہاں بدبو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نیک لوگوں کی صحبت کا حکم دیا
اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور مثال سے سمجھایا، اس کی مثال خوشبو ہے کہ جب آدمی خوشبو کی دکان پہ جاتا ہے، یا تو وہ اس کو ہدیے میں دے دیتا ہے، یا انسان خرید لیتا ہے، یا نہ بھی خریدے اتنی دیر تک خوشبو پاتا ہے، اچھی مجلس میں ہوتا ہے۔ اور برے لوگوں کی مثال لوہے کی بھٹی کی ہے، وہاں سے چنگاریاں اڑتی رہتی ہیں، کپڑے پہ لگیں گی، کپڑے کو جلا دیں گے، جتنی دیر بیٹھے گا وہاں تعفن، بدبو، دھواں ہوگا، اور جس کی وجہ سے اسے کراہت محسوس ہوگی۔ تو بہرحال انسان کوشش کرے اپنی اولاد کو نیک لوگوں کی صحبت دے، دیندار لوگوں کے ساتھ خود بھی رہے، تاکہ اس کی اولاد بھی دینداروں کے ساتھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ عموماً اگر دوست فاسق فاجر ہے، وہ انسان کو بھی ایک وقت میں فسق و فجور پہ لگا لیتا ہے۔ اگر وہ گناہوں کی زندگی میں ہے تو وہ انسان کو بھی گناہ میں لگا لیتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو دوست بناؤ۔ اسی لیے کسی کے بارے میں دیکھنا یہ کیسا آدمی ہے، دیکھو اس کے دوست کیسے، اس کے دوست کیسے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن جگہوں پر ہے، اس کی مجلس کہاں ہے، کن جگہوں میں یہ زیادہ نظر آتا ہے، اس کا لباس اور وضاقتہ کن لوگوں کی طرح ہے، تو پتہ چل جائے گا یہ کس درجے کا انسان ہے۔ تو بہرحال اچھے لوگوں کی صحبت سے انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنی اولاد پہ بھی نگاہ رکھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ ابتدا میں آدمی توجہ نہیں کرتا، اٹھنا بیٹھنا ان کا غلط لوگوں کی صحبت میں، پھر آگے بڑھ کر وہ چرس کے، افیون کے، ہیرون کے نشے میں لگ جاتے ہیں، اور نشہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب بچہ قابو میں نہیں آتا، پھر وہ آگے جا کر لٹیرا، فسادی، رہزن اور ڈاکو بن جاتا ہے۔ نہ وہ گھر والوں کے لیے مفید، نہ معاشرے کے لیے مفید، سب پہ وہ بوجھ ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے کبھی گھر بار میں چوری کرتا ہے، کبھی دوسروں کے ہاں۔ وجہ کیا بنی؟ اسے اچھے لوگوں کی صحبت نہیں دی گئی۔ تو بہرحال انسان خود بھی نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، اولاد کو بھی اچھے لوگوں کی صحبت میں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ آپ کو کیا بات پسند ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ لا تجالسوا اہل الہویٰ، تم ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو جو لوگ خواہشات پہ چلتے ہیں، جو خواہشات پہ چلتے ہیں ان کی صحبتوں میں نہ بیٹھا کرو۔ فَيُحْدِثُوا فِي قَلْبِكَ مَا لَمْ يَكُنْ، وہ تمہارے دلوں میں وہ چیزیں پیدا کر دیں گے جو نہیں ہوں گی۔ یعنی ان کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر تمہارے دل میں بھی وہ گناہ کی باتیں، گناہ کے کام، گناہ کے داعیے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے تم ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ انسان حکمرانوں کی صحبت لیتا ہے تو ان کا جو ظلم اور جور ہے وہ انسان کے اندر آتا ہے۔ عورتوں کی صحبت لیتا ہے تو لان تان کرنا، دوسرے کو حقیر جاننا، یہ زندگی میں آتا ہے۔ فاسقوں کی صحبت لیتا ہے تو ان کا فسق و فجور، گناہ پر جری ہونا، یہ انسان کے اندر آتا ہے۔ مالداروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو مال کی محبت آتی ہے، ہر وقت مال کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ علماء کی صحبت میں ہوتا ہے، دین کی رغبت، آخرت سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انسان کا دل بمنزل ایک زمین ہے، اس میں جو بیج ڈالو گے وہی فصل کاشت کرو گے۔ بیج اچھے لوگوں کا ڈالا، فصل اچھی ہوگے گی، اور بیج گناہوں کا ڈال دیا تو فصل اسی طرح آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ امام یحییٰ بن ابی کثیر سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اذا لقیت صاحب بدعۃ فی طریق، اگر کوئی بدعتی آدمی کسی راستے میں نظر آئے، فخذ فی طریق آخر، تم دوسرا راستہ لے لو۔ یعنی جو بدعتی ہو، دین میں نئی نئی باتوں کا اضافہ کرے، سمجھاؤ، نہیں سمجھتا تو تم اس کے راستے پہ نہ چلو، کہیں ایسا نہ ہو اس بدعتی کی صحبت سے تم بدعت پہ نہ لگ جاؤ۔ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کر دی، گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی، کہ اسلام کی عمارت گر رہی ہے اور یہ بھی مدد کرتا ہے کہ اس کو دقت ہو تاکہ جلدی گر جائے۔ تو اس لیے بدعتی کی تعظیم کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعظیم کرنا گویا بدعت کی تعظیم کرنا ہے۔
اس لیے ہمیں حکم سنت کی تعظیم کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعتی در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ حضور نے خیانت کی، یہ دین کا حکم نہیں پہنچایا، مجھے پتہ ہے۔ تو گویا سمجھتے ہیں حضور نے نہیں پہنچایا، وہ اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے، تو گویا وہ معاذ اللہ حضور کو منصب رسالت میں خیانت کرنے والا سمجھتا ہے کہ حضور نے نہیں بتایا، میں جانتا ہوں، اس لیے شریعت کا حکم ہے اسے دعوت دو، بات سمجھ آ جائے ٹھیک، نہیں آتا اس کی صحبت سے دور رہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء، بدعتیوں کی خواہشات پہ چلنے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، ولا تجادلوہم، ان سے مجادلہ مناظرہ مباحثہ نہ کرو، ولا تسمعوا منہم، ان کی باتوں کو سنو نہیں، کیونکہ اہل باطل جب باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں بظاہر مزین نظر آتی ہیں، منقش باتیں ہوتی ہیں، تو انسان وہ سن کر ان باتوں میں پڑ جاتا ہے۔ وہ لوگ چالاک، عیار، مکار قسم کے ہوتے ہیں، ان کی باتیں سن کر انسان اس بدعت میں اس غلط عقیدے کو اپنا لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا ان کی باتیں نہ سنو، جب تک انسان کا ایمان، اسلام، دین کی معلومات پختہ نہ ہو، ناسمجھ، کم علم، کم فہم لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، ورنہ ان کے شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ شبہ انسان کو جلدی سمجھ آتا ہے، جواب دیر سے سمجھ آتا ہے، چونکہ شبہ کی بنیاد جہالت پر ہوتی ہے، جواب کی بنیاد علم پر ہوتی ہے، اور انسان جہالت کی بات کو جلدی سمجھتا ہے اور علم کی بات کو دیر سے سمجھتا ہے۔ اور فساق فجار جب اعتراض کرتے ہیں وہ اسی قسم کے، تو انسان ان کے اعتراضات میں آ کر اپنے دین میں اور اسلام میں کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایمان کا یہ 66 نمبر پر شعبہ یہ تھا، کافروں اور مفسدین اور اہل باطل اور اہل بدعت کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایمان کا